میرے پاس ایک بھائی آئے، مجھے تو خیر بعد میں پتا چلا ان کا تعلق داعش کے ساتھ تھا۔ تو عرب ملکوں سے یہاں آئے، وہ عرب میں ہی پیدا ہوئے تھے، اردو بھی ان کو اچھی آتی تھی کیونکہ ان کے ماں باپ پاکستانی تھے، تو اور عربی ان کی ایک نیٹو لینگویج مان چکی بھی تھی، اور دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے بھی تھے، انگریزی بھی ان کو آتی تھی۔ مجھے کہنے لگا یار ایک مسئلہ مجھے آج سمجھ آیا ہے، جو میں بڑا حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ جب داعش کی فوجیں داخل ہوئیں عراق کے اندر، شام کے اندر نا، تو کئی لوگ جو ہے نا وہ حضرت علی ابن ابی طالب کے اوپر لعنت کرتے تھے انہیں خوش کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک آدھ سفر میں بھی ساتھ تھا، تو جب انہوں نے حضرت علی پہ لعنت کی تو ہم سب لوگوں نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، کیونکہ سنی تو حضرت علی کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی یہ آج کے جو سنی ان کو آپ بنو امیہ تو نہ سمجھیں، بنو امیہ کی نہیں دال گلی، تو اگر ان کی دال گلی ہوتی تو بخاری مسلم میں سب و شتم کی روایتیں تو نہ لکھتے، اور بنو امیہ کا رد تو نہ کرتے امام بخاری امام مسلم حضرت علی کی شان میں حدیثیں لے کے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم گاؤں میں داخل ہوتے تو وہ حضرت علی پہ لعنت کرتے، اور وہ لعنت کرنے والے کون؟ شیعہ۔ اور وہ کیوں کر رہے ہوتے تھے؟ تقیۃً۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بنو امیہ کے پیروکار ہیں، جس طرح بنو امیہ اپنے دور میں حضرت علی پہ لعنت کرواتی تھی تو لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور تقیۃً شیعہ علی لعنت کر لیتے تھے۔ ظاہر ہے سارے تو حجر ابن عدی تو نہیں ہوتے نا، کلمہ حق بلند کرنے والے، اور وہ بھی جائز ہے جان بچانے کے لیے اگر کوئی کلمہ کفر بھی بول دے۔ سورۃ النحل میں آیا ہے اور سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، تقیہ بھی کیا جا سکتا ہے، کلمہ کفر بھی بولا جا سکتا ہے اگر آپ کا دل ایمان پہ ٹھکا ہو۔ تو کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہو، ہم استغفر اللہ پڑھیں گے، یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، جو بنو امیہ ہے وہ تو ہم سے ڈیمانڈ کریں گے یہ۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت ہم لوگ پھر ان کو یہ کہتے تھے کہ یار یہ تو بڑا گناہ کا کام ہے، ہم نے یہ کیوں کروانا ہے، ہم تو چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کے امیر وہ تو خود سید ہونے کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو ہاشمی کہتے ہیں۔ یہ میں کوئی داعش کے فضائل نہیں بیان کر رہا، میں اس وقت علمی گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے کہ وہ نوجوان پھر کہنے لگا مجھے آج یہ بات سمجھ آئی ہے، اس وقت تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے خلافت و ملوکیت پڑھی پھر خیر میں نے اسے جب بخاری مسلم سے احادیث بتائیں، ابو داؤد سے، سنن نسائی سے، المستدرک للحاکم سے، تو کہتا مجھے اب پتہ چلا کہ اچھا یار یہ بات واقعی تھی کہ بنو امیہ کے دور میں یہ کام کروایا جاتا تھا، اور یہ ہم نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے کہ شیعہ علی نے ہمارے شر سے بچنے کے لیے حضرت علی پہ ہمارے سامنے لعنت کی، تو ہم کہتے تھے یار ان کو کیا ہو گیا، ہم نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، اور حضرت علی تو ہمارے لیے بھی رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، جو میں اکثر جو ہے وہ اہل تشیع حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ اہل معاویہ کی حکومت میں شیعہ علی پر زندگی تنگ کر دی گئی، اور ہر علاقے گلی کوچوں سے انہیں پکڑ کر پابائے زنجیر کیا گیا۔ جب کوفہ میں امیر معاویہ نے زیاد کو گورنر مقرر کیا تو اس نے کھلے عام حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دینے اور منبر پر لعنت کروانے کا سلسلہ شروع کروایا۔ چنانچہ حضرت حجر بن عدی ہمیشہ بے باکی سے اس کی مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کو بنو امیہ کے خلاف ورگلایا۔ ایک روز جب زیاد امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو حجر اور آپ کے ساتھیوں نے اس پر پتھراؤ کیا، لہٰذا آپ اور آپ کے 11 ساتھیوں کو گرفتار کر کے امیر معاویہ کے پاس شام روانہ کیا گیا، اور ان پر مقدمہ چلا کہ وہ ابو تراب کو لعنت کرنے کے معاملے میں اکثریت کی مخالفت کرتے ہیں اور خلیفہ کے نافرمان ہیں۔ جب حجر اور ان کے ساتھی دمشق سے 12 میل کے فاصلے پر عزرا نامی مقام پر پہنچے تو امیر معاویہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن بعض لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے حجر اور ان کے ساتھیوں کو حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے کے بدلے میں اپنی جان بچانے کا موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور شہادت کو پسند کیا۔
जब जल्लाद हुज्र को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो हुज्र ने कहा, ऐ लोगों, मुझे छोड़ दो ताकि 2 रिकत नमाज पढ़ लूं। उनको छोड़ दिया गया। आपने वजू की और 2 रिकत नमाज पढ़ी। उनसे कहा गया, क्या खौफ और नाशुक्री की वजह से नमाज को तूल दे रहे हो? आपने नमाज को पूरी करने के बाद कहा, मैंने जब भी वजू की है तो नमाज जरूर पढ़ी है और आज तक मैंने ऐसी नमाज नहीं पढ़ी थी, और अगर मैं जल्दी भी करूं तो ये मेरा हक है, क्योंकि बजी हुई तलवार और खुला हुआ कफन और खुदी हुई कब्र को देख रहा हूं। शाम के कबीलों ने हुज्र और उनके साथियों के लिए कब्र खोद रखी थी और कफन तैयार कर रखा था, और कहा जाता है कि अमीर मुआविया ने कब्र खोदने और कफन लाने का हुक्म दिया था। जब हुज्र को लाया गया और उनके कत्ल का हुक्म दिया तो उन्होंने फरमाया, मुझे मेरे लिबास में दफन करना ताकि क़यामत में इसी लिबास के साथ उठूं। फिर ये वसीयत की कि मेरी बेड़ियां ना उतारना और खून ना धोना, कि मैं इसी हालत में मुआविया से पुलिस सरात पर मिलूंगा। रिवायत के मुताबिक अमीर मुआविया जब हजरत आयशा के पास गए तो हजरत आयशा ने पूछा कि तुमने अहले उजरा हुज्र को और उनके साथियों को कत्ल क्यों किया? अमीर मुआविया ने जवाब दिया, ए उम्मुल मोमिनीन, मैंने देखा कि उनके मौत से उम्मत की भलाई हो रही थी और उनकी जिंदगी से उम्मत में फसाद। हजरत आयशा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि उजरा में कुछ लोगों को कत्ल किया जाएगा जिस पर अल्लाह और अहले समा उस पर गजबनाक हो जाएंगे। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ये खबर पहुंची तो आपने इंतहाई अफसोस का इजहार किया, लिहाजा आपने अमीर मुआविया को खत लिखा जिसमें आपने मुआविया के बुरे कामों में एक को हुज्र बिन अदी का कत्ल करना करार दिया। सन 2013 ईस्वी में शामी हुकूमत में दहशत गर्दों ने हुज्र बिन अदी के मज़ार को तबाह कर दिया और कब्र की खुदाई के बाद उसमें मौजूद जिस्म मुबारक को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल की गई जिसमें एक जस्त मुबारक को दिखाई गई और ये दावा किया गया कि ये हजरत हुज्र बिन अदी का जिस्म मुबारक है।